نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام، کش سیف الرحمان. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. جمعہ 8 ذی قعد سن 1442 ہجری بمطابق 18 جون 2021 1 بجے بعد دوپہر پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں ریڈیو اردو سروس کے یا اردو ریڈیو کے تمام سامعین کی جانب سے، تمام کارکنان کی جانب سے اور بطور خاص محترم مولانا عبدالباسط العمری کی جانب سے سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور پھر دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام بھائی؟ میرا نام ہے محمد سبحان. میں دوسری بار کال کر رہا ہوں. ایک بار میں بہت پہلے میں کال کیا ہوں جی. لیکن سوال تو میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے لیکن میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں بھول جاتا ہوں بولتے بولتے. کوئی بات نہیں. تو میرا سوال تھا یہ تھا، ایک بار میں کال کیا تھا تو میری ماں تو کینسر کے مریض تھا. وہ میری ماں تو انتقال کر گئے تھے. وہ جو بکرا میں جو ماننا تھا نا کہ بکرا ہم مسجد میں ڈال دیں گے، تو اس ٹائم میں میرے پاس مجبوری تھا، میں نہیں ڈال پایا. اللہ نے ابھی میرے کو پاس دیا ہے. تو اس ٹائم میں بولا تھا انڈیا میں 3-4 ہزار کا بکرا ہوگا میں دے دوں گا. اس ٹائم میں میرا بس مجبوری تھا، میں نہیں دے پایا. صحیح. لیکن میرے کو بار بار دماغ میں آتا ہے، رات دن یہی چیز آتا ہے، یہ چیز میں کیوں نہیں ڈالا، یہ چیز میں کیوں نہیں ڈالا. اور مولوی صاحب سے پوچھا تھا، مولوی صاحب بولا جو منت تو نے مانگا ہے اس کو پورا کر دو. تو مولانا صاحب سے آپ سے پوچھے تھے تو آپ بولے کہ اگر آدمی اس لائق نہیں رہتا ہے تو خود بہ خود ذمہ داری ہٹ جاتے ہیں. صحیح آپ بولے تھے. لیکن ابھی تو میرے پاس الحمدللہ میں تھوڑا بہت کما رہا ہوں. ابھی تو میرے پاس 2 بکرا ہے. تو کھانسی تو میں ہر سال قربانی دیتا ہوں اپنا بکرا پال کے. تو ابھی 2 کھانسی میرے پاس ہے. تو ایک تو قربانی کے لیے ہے، ایک ہماری بہن بولا ہے کہ قربانی ہم کو دے دو. اس کے پاس آمدنی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ پیسہ بیاج کا نہیں ہے، گھر بنایا ہے، تھوڑا رشتے دار کا پیسہ ہے. صحیح. تو وہ پیسہ وہ بہن بولا کہ بکرا دے دو میں قربانی دے دوں گا. تو ہم بولے کہ لے جاؤ. میری بیوی بولا لے جاؤ. تو مولوی صاحب سے بولتا ہے کہ نہیں یہ پیسہ جائز نہیں ہوگا، بکرا بکرے خرید کے دینا چاہیے. تو یہی سب بولا. تو میں یہی پوچھ رہا. ہاں اچھی بات. تو اب آپ کے 2 سوال ہو گئے بھائی. ایک تو دوسرے بکرے کے حوالے سے وہ بھی بات واضح ہے اور پہلے بکرے کے. تو دونوں بکروں کے ابھی جواب آ جائے گا بھائی. تو ایک سوال تھا اور تھا مولوی صاحب. چلیے جلدی سے لکھوا دیں. ہاں کہنے کا میرا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے ہم کمپنی میں دوحہ میں آئے تو دوحہ میں آیا تو میں سوچا کہ یہاں ادھر کے لوگ بہت ایماندار لوگ ہیں. لیکن جب ادھر میں آیا تو کمپنی میں دیکھا اتنا گیم کھیلتا ہے، اتنا چلاک بازی، اپنا کرسی پانے کے لیے دوسرے کی نوکری چھوڑا دیتا ہے، دوسرے کو لات مارتا ہے، بے سہارا کر دیتا ہے. یہ مسلمان بھائی سے ایسا کیوں کرتا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کپیل کی طرف سے کوئی عرف نہیں ہے. صرف اپنا کرسی پانے کے لوگ لات مارتا ہے. مسلمان بھائی سے ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسی کا صرف پوچھنے کا اور میرا کوئی سوال نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد سبحان صاحب. ابھی جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. مولانا صاحب کو سلام کہیے. وعلیکم السلام. جی مولانا پہلا سوال اس جو انہوں نے منت مانی تھی والدہ کے حوالے سے اور اس وقت وہ منت پوری نہیں کر سکے تھے کہ گنجائش نہیں تھی، اب اس وقت گنجائش ہے تو کیا وہ منت اب پوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مسلمان اپنی کوئی تمنا پوری کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے منت کا سہارا نہ اپنائے. بے شک منت جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں منت کو جو ہے پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا ہے. اسی لیے آپ کوئی بھی اپنا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو آپ کے جو وسائل ہیں میسر ہیں آپ ان کو اپنائیں. جیسے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، کثرت سے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، اپنے اختیار کے مطابق صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. اچانک جو ہے بہت بڑی چیز بکرے کا نام لے لینا جو کہ ایک قیمتی چیز ہے تو پھر یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح پیارے نبی جو ترغیب دیتے ہیں کہ لا نظر فیما لا یملک، کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے یا جس چیز کی ملکیت نہیں ہے اس میں آپ جو ہے نظر نہیں مان سکتے تو بکرے کی حیثیت نہیں تھی تو پھر آپ کو جو ہے منت ماننے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ نے منت مان لی وہ کام آپ پورا نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جو حدیث صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے، اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، منت مکمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا جو ہے کفارۃ الیمین جو قسم کا کفارہ ہے وہی ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ منت گویا کہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جاتا ہے. یا تو جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو آپ جو ہے کپڑے ان کو خیرات کے طور پہ دے دیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے اگر ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے یا پھر کپڑے نہیں سلا سکتے تو دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ جو ہے 3 دن کے اگر روزے رکھتے ہیں 3 دن کے تو پھر یہ جو ہے کفارہ ادا ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جاتی تھی. لیکن موصوف کے پاس سے اب چونکہ حیثیت ہو گئی ہے اور اگر موصوف اب وہ کام پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ موصوف نے اگر مدت مقرر نہیں کی کہ میں اللہ کی راہ میں جانور ذبح کروں گا تو مدت مقرر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے اختیار ہے، یعنی وقت میں کشادگی پائی جاتی ہے. جب ان کو سہولت ملی تب جو ہے بکرے کی قربانی اب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو صاحب بھائی 2 باتیں تو حل ہو گئی ان کی. مولانا اس میں تھوڑی سی ایک ابھی آپ کے جواب کے دوران مجھے یاد آیا کہ یہ سوال پہلے آیا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدہ کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو پھر میں بکرا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ مسجد کے نام سے بکرا ذبح کروں گا. لیکن والدہ فوت ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہم نے یہ جواب دے دیا تھا کہ جب وہ منت پوری ہوئی ہی نہیں کہ اگر آپ کی شرط یہ تھی کہ اگر والدہ صحت یاب ہو جائیں تو آپ بکرا قربان کریں گے. والدہ صحت یاب نہیں ہوئی تو بکرا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بکرے کی قربانی کی جائے. تو خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور نظر کی ذمہ داری موصوف کے اوپر سے ساخط ہو جاتی ہے. ایک مشروط منت مانی تھی کہ اگر کوئی مخصوص کام پورا ہوگا تب جو ہے قربانی کریں گے اور وہ کام پورا نہیں ہوا تو خود بخود جو ہے منت موصوف کے اوپر سے ساخط ہو گئی. اب ان کے اوپر جو قربانی موصوف کرنا چاہتے ہیں وہ نفلی ہوگی، یعنی اختیاری ہوگی، آپ کریں نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو یہاں تک صرف منت کی بات ہے. اب آتی ہے قربانی کی بات. جی صاحب بھائی، قربانی کے بارے میں ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے پاس 2 بکرے ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے تھے. ان کی ہمشیرہ کہہ رہی جن کی مالی حالت کمزور ہے تو وہ کہتی ہیں ایک بکرا مجھے دے دو. انہوں نے کہا کہ لے لیں تو مولوی صاحب نے کسی مولوی نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں دے سکتے، یہ جو گھر میں بکرا ہے آپ کو اگر ان کو دینا ہے تو خرید کے ایک الگ بکرا خرید کے دیں. جی صاحب بھائی، یہ بھی جو ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو جو ہے یا تو تحفے کے طور پہ دیتا ہے یا پھر کسی بھی ارادے سے اپنی خوشی سے اگر وہ دیتا ہے تو دوسرے شخص کو جو ہے لے کر اس کی قربانی کرنے کی بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خریدنے کی جو بات موصوف یا جس صاحب نے بھی اس طرح کی بات بتائی ہے تو ان کا یہ کہنا جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے بلکہ غلط بات ہے. بے شک جس کے پاس حیثیت ہے وہ تو خریدے گا، جس کے پاس حیثیت نہیں ہے قربانی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. لیکن اگر اسے ماشاء
انشاءاللہ کسی جگہ سے تحفے کے طور پہ چیز مل جاتی ہے اس میں سے وہ قربانی کرتا ہے تو بالکل جو ہے اس بات کی اجازت ہے. اور ہمیں اس سلسلے میں دلیل ملتی ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹنیوں کی قربانی کی تھی تو اس وقت جو ہے جو اونٹنیاں تحفے کے طور پہ آپ کے پاس آئی تھیں تقریباً 100 اونٹنیاں یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے. تو اس طرح یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ آپ بے شک اپنے پیسے سے خریدیں لیکن اگر کوئی آپ کو تحفے کے طور پہ دیتا ہے چاہے رقم دے چاہے جانور دے اور اس جانور کی قربانی اپنی طرف سے وہ کرتا ہے تو اس میں جو ہے قربانی کرنے والے کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا اور جس نے قربانی کے سلسلے میں ان کا تعاون کیا ہے چاہے تو یعنی پیسے کی شکل میں یا جانور کی شکل میں اس کو بھی انشاءاللہ برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. یہ تو ہے ان کے قربانی کے مسئلے. اور پھر ایک تیسرا سوال اگر شامل کر لیں یا اس کو ان دونوں کو ایک کر کے اس تیسرے کو دوسرا سوال شامل کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی کرسی کے بچانے کے لیے اپنی پوسٹ ملازمت بچانے کے لیے غیر قانونی کام کرتے ہیں چالاکیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ایسے اور وہ مسلمان بھی ہیں انہیں کیا کہیے گا؟ جس صاحب بھائی یہاں پر جو بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں بے شک عقائد بھی ہیں جیسے ایمان ارکان اسلام ارکان ایمان اور عبادات بھی ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ. اسی طرح اخلاق کی بھی بڑی اہم تعلیم جو ہے دین اسلام میں دی گئی ہے. اور جو حقوق العباد کا معاملہ ہے صاحب بھائی یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ہی اہم ہے اور اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی احادیث کی روشنی میں کہ عقیدے کے سلسلے میں یعنی کفر و شرک اگر ہے تو نجات ناممکن ہے اور عبادات میں کوتاہی ہوئی ہے یا حرام کا ارتکاب کر دیا گناہ کر دیا فرائض میں کوتاہی کی توبہ کر لی تو اللہ کے پاس توبہ قابل قبول ہوئی تو نجات کی امید ہے اور اگر توبہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی تو معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے یا پھر اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف کر دے. لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ جس کے بارے میں موصوف بتانا چاہتے ہیں اس کے معاملے میں بات یہ ہے کہ جب تک ایسے یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے جو ہوتے ہیں تو جن لوگوں پر ایسے لوگوں نے ظلم کیا ہے تو وہ مظلوم جو ہے ان ظالموں کو جب تک معاف نہ کرے تو اللہ رب العالمین بھی ان کو معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن چونکہ معاملہ نیکیوں کے ساتھ رہتا ہے یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مال دولت کے ذریعے اگر ہو کسی کے پاس تو اپنے مسئلے کو حل کرے سامنے والے کو راضی کرے تو قیامت کے دن چونکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ احکم الحاکمین ہے جب یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی لوگوں کے حق میں تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ یا طریقہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی تو کوتاہی کرنے والوں کی نیکیاں جو ہے جن پر ظلم کیا ہے ان کو دے دے گا اور جو مظلوم ہے ان کے گناہ جو ہے ظالموں کے اوپر ڈالے گا جنہوں نے حق تلفی کی ہے. تو اس طرح جو ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوں گے مگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی تو نیکیوں سے محروم ہو کر دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لے کر پھر یہ جو ہے جہنم میں جانے کا اندیشہ رہتا ہے جنت سے محروم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی یا تھوڑی سی یعنی تھوڑے سے مال کے لیے اس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا حق تلفی کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اسلام کے بھی خلاف ہے انسانیت کے بھی خلاف ہے. اور پیارے نبی جو بات بتاتے ہیں کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو کہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے کسی اور کی دنیا کو نقصان پہنچا کر. تو اس طرح کی حرکت نہ کریں. اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں جا کر جن ذمہ داروں کے پاس غلط شکایت کی ہے ان کے پاس جا کر سمجھائیں اور اس کے بعد جو حق تلفی ہوئی ہے اس سے دنیا ہی میں دستبردار ہو جائیں تاکہ آخرت کے اندر جو ہے یعنی نیکیوں سے محروم ہو کر کہیں گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لے آئیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر بھائی. جی کیا نام ہے؟ جی میرا نام شریف قاضی. جی شریف صاحب. سر بھائی میرا ایک سوال تھا. جو پیسے ہم بینک پہ رکھتے وہ پیسے سے کچھ انٹرسٹ ملتے پیسے سے تو وہ پیسہ کیا حلال ہے یا؟ اور یہ بات مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عرب ملک میں جو سود کا ہوتا ہے کہ جیسا کہ 1% 2% دیتے نا انٹرسٹ تو یہ بارے میں جو ایک آدمی نے مجھے ایسا بتایا کہ یہ عرب ملک میں نہیں ہوتا ہے پر جو اپنی ملک ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے ایسا. کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگر شراب اپنے یہاں پی جائے تو وہ حرام ہے اگر یہاں عرب ملک میں پی جائے تو جائز ہے. چلیے ابھی یہ انہیں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے شریف بھائی؟
بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان السلام اللہ. علیکم. فی امان اللہ. جی مولانا. جس سے بھائی کوئی بھی مسلمان جو ہے سمجھدار جو ہوتا ہے بے شک حلال کمائی کی محنت کرتا ہے اور اس حلال کمائی کی وجہ سے جو ہے انسان کو طاقت ملتی ہے, عبادت کر سکتا ہے, نیک کام کر سکتا ہے, دین اسلام اور امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے جو ہے حصے دار بن سکتا ہے. اور اس کے بعد جو مال اسے حاصل ہوتا ہے اس مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت کی بھی کوشش جو ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور جب اس مال کی حفاظت کرنا چاہے تو یا تو مال جو ہے وہ یا تو گھر پہ رکھا جائے یا پھر بینک میں رکھا جائے یا پھر تجارت میں لگایا جائے. اور اگر تجارت میں لگایا جائے تو پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور گھر پہ رکھنا یہ بہتر و مناسب نہیں ہے. اور بینک میں رکھنے کے سلسلے میں بات ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اسلامک بینک ہے تو ایسی صورت میں آپ جو سودی بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اسلامک بینک ہے, وہاں پہ آپ اپنا پیسہ رکھیں. اس کے بعد اسلامک بینک والے جو مضاربت کا طریقہ اپناتے ہیں, یعنی آپ کا جو پیسہ ان کے پاس آپ رکھتے ہیں اس پیسے سے وہ لوگ جو ہے اسے تجارت میں لگاتے ہیں, اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ لیتے ہیں, کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں, گویا کہ آپ بینک کے ساتھ مل کر پارٹنر بنتے ہیں. اب جہاں تک سودی بینک کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا وحل اللہ البیع وحرم الربا. سورۃ البقرہ میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحل اللہ البیع, تجارت کو, خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا اور سودی لین دین کو حرام قرار دیا. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں سود کے لین دین کے سلسلے میں جو گنہگار ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سود لینے والا, سود دینے والا, سود کے لین دین کے بارے میں لکھنے والا اور اس میں گواہی دینے والے سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. اب ان تمام باتوں کے بعد صاحب آخری بات جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ایسے مقام پہ اپنا پیسہ جو ہے بینک میں رکھا ہے جہاں پہ اسلامک بینک نہیں ہے اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہاں کے بینک والے آپ کو منافع کے نام سے یا پھر سود کے نام سے, انٹرسٹ کے نام سے جو اضافی رقم دیتے ہیں تو وہ رقم جو ہے آپ اپنے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ اسے جو ہے آپ غریب مسلمان جو محتاج ہیں, جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان مسلمانوں کے پاس مرد و خواتین, بیوہ, یتیم, بچے بچیاں, تو ان کی ضروریات کے لیے کھانے پینے, لباس, دوا, علاج کے سلسلے میں یہ رقم آپ پہنچا دیجیے اور آپ جو ہے اس جو سود کے جو مال کا جو معاملہ ہے اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ جو ہے بنا سکتے ہیں. صاحب یہاں پر بات یہ ہے کہ کسی نے ماشاءاللہ مال تو کمایا اور پیسہ تو ہے, لیکن آپ سودی بینک میں رکھیں گے اور آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے اور سود بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے, زکوٰۃ بھی نکلتی رہے گی. اسی لیے حضرت عمر جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مال کو گھٹنے مت دو بلکہ بڑھاتے رہو. تو بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مال کو ایک جگہ جو ہے یعنی منجمد کر کے نہ رکھیں, اس میں حرکت رکھیے تو حرکت میں برکت ہوتی ہے. تو کہیں آپ تجارت پہ لگائیں, جائیداد لیجئے, کہ کوئی اور طریقہ اس طرح اپنائیں کہ مال میں اضافہ ہوتا رہے اور برکت ہوتی رہے. اور اگر آپ تجارت پہ لگانا چاہیں تو زیادہ مال ہے تو کسی بڑی تجارت میں لگائیں, کم مال ہے تو پھر چھوٹی تجارت میں لگائیں تاکہ مال میں اضافہ ہوتا رہے. پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں گے اور جو سود کا جو معاملہ ہے اس سے بچتے ہوئے آپ کو منافع ملتا رہے گا جو کہ آپ کے لیے حلال رہے گا اور آپ کے لیے جو فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کیا میرا نام پٹھان جاوید خان ہے. جی جاوید بھائی. جی میرا سوال جو ہے عقیقے کے تعلق سے ہے. یہ کہ عقیقہ فرض ہے, واجب ہے, یا اس میں اسلام کے اندر میں اس کا کیا درجہ ہے؟ پہلا سوال. صحیح. یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کو جو ہے قربانی کے ساتھ میں کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے جانور میں, جیسا کہ قربانی ہمارا ایک حصہ ہے, باقی کے 6 حصے کے اندر میں 2 حصے بیٹے کے لیے اور 1 حصہ بیٹی کے لیے رکھ لیا جائے. جی انشاءاللہ. اور تیسرا سوال یہ جی اور ایک سوال, تیسرا سوال یہ ہے جی اسے عقیقے کے تعلق سے کہ میرے والد کی استطاعت نہیں تھی میرا عقیقہ کرنے کی, تو میرا عقیقہ نہیں ہوا, لیکن الحمدللہ میرے پاس میں پیسہ ہے, تو کیا میں اپنے طرف سے اپنا عقیقہ کر سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید بھائی ابھی جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, پہلا سوال جائے کہ ایک ساتھ ہی لے لیں, تینوں عقیقے سے متعلق ہی ہیں, کہ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ کیا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں, جیسے ابو داؤد و ترمذی کے اندر الغلام مرتہن بعقیقتہ, کہ جو بھی نومولود ہوتا ہے وہ عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا رہتا ہے اور اس کی طرف سے عقیقہ کرو.
اور عقیقے کے بارے میں جو حدیث یا جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیقے کو علماء نے جو ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں، بلکہ سنت مؤکدہ قرار دیا۔ عقیقے پر عمل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے اور اسے چھوڑنا بہت بڑے ثواب سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے آپ عقیقے کو نہ چھوڑیں، حتی الامکان کوشش کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ کو وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کل عقیقہ ہے آج آپ کو معلوم ہوا، بلکہ آپ کو ماشاءاللہ 10 مہینے پہلے اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں عقیقہ ہونا ہے، تو جبھی سے جو ہے آپ تھوڑا سا پیسہ جمع کریں، انویسٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ بکرا یا بکرے خرید سکیں، تاکہ عقیقہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ عقیقے کے بارے میں کہ عقیقہ اگر کوئی بندہ قربانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو عقیقے کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ عقیقے میں جو کام ہوتے ہیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ بچہ یا بچی کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی مناسب اچھا نام رکھا جاتا ہے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا، لڑکا ہو تو 2 بکرے جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ عقیقے میں کام ہوتے ہیں۔ تو آپ جو عقیقے کو قربانی تک کیوں لے کر آتے؟ ایسا نہیں کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے بقرعید سے 7 دن پہلے، ایسا تو نہیں۔ تو عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن، یعنی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، اسی دن کرنا یہ مستحب ہے۔ اس کی فضیلت اس وقت آپ کو حاصل ہوگی، اس میں آپ جان بوجھ کے تاخیر کریں گے تو پھر آپ کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ عقیقے کی ذمہ داری تو ادا ہوگی لیکن فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جو قربانی کا جانور جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو 7 حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ پیارے نبی کے ساتھ جب ہم لوگ تھے تو ہم لوگوں نے بڑے جانور میں 7 لوگوں نے شرکت کی۔ اس کو بنیاد بنا کر جو ہے بعض علماء کہتے، خاص طور پہ حنفی اور شافعی علماء، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی بڑے جانور کے اندر کئی افراد شریک ہوتے اسی طریقے سے جو ہے اگر کچھ لوگ قربانی کے طور پر قربانی کی نیت سے شریک ہو جائیں اور کچھ لوگ جو ہے عقیقے کے طور پر بچوں کو شریک کر لینے، بچوں کے نام سے عقیقہ کر دیں، لڑکوں کے نام سے 2 حصے، لڑکی کے نام سے 1 حصہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بعض علماء کی تحقیق ہے، لیکن حنبلی علماء اس بات کو ترجیح دیتے ہیں صاحب بھائی کہ حنبلی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی نے صراحت کے ساتھ چونکہ یہ فرما دیا ان الغلامی شاتانی وعن الجاریت شاتن، کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا، تو چونکہ پیارے نبی نے صراحت کے ساتھ جو ہے 2 بکروں کی جان 1 بکرے کی جان کا ذکر چونکہ فرمایا ہے، اسی لیے حنبلی مسلک پر جو کہ دلائل ان کے زیادہ مضبوط ہیں، ان پر آپ عمل کرتے ہوئے سب کو الگ الگ رکھیے گا، قربانی کا جانور الگ رکھیں اور جو عقیقے کے جانور ان کو آپ الگ الگ رکھیے۔ یہ تو ہو گیا صاحب بھائی ابتدائی بات۔ اب موصوف کے بارے میں، موصوف کے والد نے چونکہ عقیقہ نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری موصوف کے اوپر آتی نہیں ہے، وہ خود بخود جو ہے چونکہ موصوف کے والد کے پاس حیثیت تھی نہیں تھی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن موصوف اگر اپنے والد کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اور خود بھی اس سلسلے میں ثواب پانا چاہتے ہیں تو عقیقہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے 3 علماء کے دلائل ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی نے عقیقے کا حکم دیا ہے، یہ تو ہو گئی پہلی دلیل کہ عقیقہ جو ہے آپ وقت گزرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری دلیل امام ابن سیرین، امام شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی، ان تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کے والد نے بچپن میں عقیقہ کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، حیثیت ہونے کے باوجود نہیں کیا، حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کے اپنے والد کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے عقیقہ اپنا کر لینا چاہتا ہے تو بے شک یہ عقیقہ صحیح ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے والد کی ذمہ داری ادا ہوگی، وہ بچہ بھی جو ہے ثواب کا مستحق بنے گا۔ اگر آپ کرنا چاہتے عقیقہ تو بالکل آپ کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اور اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں امیر الگ بول رہا ہوں۔ جی امیر بھائی۔ سر میرا پہلا سوال ہے کہ جیسے گھر میں کسی کا فوت ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، جیسے مرد ہوا تو عورتیں بھی آتی ہے، عورت کی ہوتی ہے تو مرد بھی آتے ہیں، تو کیا ان کو دیکھنا یہ جائز ہے؟ میت کو دیکھنے کے لیے یا افسوس کے اظہار کے لیے؟ نہیں، میت کے دیکھنے کے لیے، جیسے عورت کو بھی ہوتی ہے تو گاؤں کے لوگ پورا آتے ہیں دیکھنے، مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال؟ دوسری سوال ہے کہ جو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، گھر آتی ہے مائکے، تو لوگ بولتے ہیں کہ پورا گھر کا کام جتنا ہوتا ہے ذمہ داری پورا لڑکیوں کے اوپر لوگ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کا حق ہے، یہی کرے گی، گھر کا، ساس کا، سسر کا، نند کا، دیور کا، سب کا خدمت۔ یہ قرآن حدیث سے کیا ثابت ہے؟ یعنی میکے کے بجائے سسرال آتی ہے جب، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، سسرال جب آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना, पहला सवाल मोहतरम का कि फौत शुदा शख्स या मैयत को देखने के लिए लोग आते हैं, गांव के लोग, ख़वातीन भी और मर्द भी, क्या इस तरह देखना जायज़ है? जैसे अभी आमतौर से तरीक़ा दुनिया में पाया जाता है कि हम हर दिन तो जो है लोगों को आमने सामने होते हैं, देखते हैं, मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ होती है, लेकिन आखिरी दीदार जो होता है कि अब आज हम देख लेंगे, इसके बाद फिर इसको खबर में डाल दिया जाएगा, तो फिर क़यामत तक जो है एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस एतबार से जो है आखिरी बार देखने के लिए खुद घर वाले भी और जो मिलने जुलने वाले भी जो है आते हैं, देख कर जाते हैं। इसमें आप ये तरीक़ा अपनाएं कि जो ख़वातीन हैं उनको जो है ख़वातीन को देखने दीजिए। ख़वातीन जो मिलने के लिए आती हैं, तो अगर मैयत खातून की है तो फिर आप जो है उस खातून का चेहरा ख़वातीन देखें, और जो मर्द हजरात हैं तो मर्द का चेहरा जो है मर्द हजरात देखें। लेकिन अगर मर्द का चेहरा ख़वातीन देखती हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि वैसे भी जब सड़क पर मर्द हजरात जाते हैं तो मर्द हजरात तो पर्दा नहीं करते, ख़वातीन की नज़र उन पर पड़ जाती है मसलन। तो इस एतबार से जो है ख़वातीन की नज़र अगर मर्द पे पड़ जाए बगैर शहवत के, इसमें कोई हरज नहीं। इस एतबार से जो है अगर इस तरह किया जाता है, मर्दों को ख़वातीन वगैरह देखे, इसमें जैसा कि मुझे इत्मीनान है कोई हरज नहीं होता। जी सैयद भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। और शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी ससुराल में तमाम घर की सारी जिम्मेदारियां उस बहू पर आ जाती हैं या महदूद है? इस बारे में बात यह है कि अगर किसी लड़की की शादी होती है, ससुराल में जाती है, तो उसके बाद जो है उसका शौहर उसे अपने तौर पर मुस्तकिल बेडरूम दे, मुस्तकिल वाशरूम दे, मुस्तकिल जो है उसके लिए किचन का इंतज़ाम करे और अपने शौहर बच्चों का वो ख्याल रखती है, तो बेशक ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अपनी खुशी से इख्तियार से पूरे ससुराल का साथ देती है, इसमें भी कोई हरज नहीं, सवाब का मामला है। लेकिन इसके लिए उसको फ़र्ज करार देना, ज़रूरी करार देना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। और जो ससुराल वाले हैं उनको भी चाहिए कि जिस तरह अपने घर की बेटी को तो शादी करके दूसरों के घर भेजते हैं, उसी तरह ये भी किसी और के घर की बेटी है जो हमारे घर पे आई है, हम अपनी बेटी की भलाई जिस तरह चाहते हैं कि वो न थक जाए, उस पर बोझ न पड़ जाए, उसके ससुराल वाले उस पर ज्यादा यानी प्रेशर वगैरह न डाले, उसी तरह जो है जो भी सास है उसे चाहिए कि अपनी बहू को बेटी की तरह देखे और उसका साथ दे, जो हो सकता है उसके साथ ताउन करे और उसके ऊपर जो है ताकत से ज्यादा बोझ न डाले। तो फिर ऐसी मुश्किलात, ऐसे सवालात जो आपस में जो मुश्किलात पेश आने का अंदेशा रहता है, तो ये मसाइल खुद ब खुद इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। मौलाना, इस तरह तो हल नहीं होंगे, यानी अरसे दराज से ना लोग यही इस तरह की बातें करते हुए बिल आखिर सारा बोझ बहू पर, लड़की पर डाल रहे हैं। और ये हमारा माशरा इसमें इंतहाई हद तक दूर तक चला गया है। और हमारे माशरे में दीनदार घरानों में भी ऐसा देखा गया है कि वो घर की सारी जिम्मेदारी आने वाली पर डाल दी जाती है कि उसने खाना पकाना है, उसने कपड़े धोने, उसने घर की सफाई करनी, उसने बर्तन भी उसने धोने हैं और क्या क्या सारे काम उसने करना। और उधर जो उसकी नंदे हैं, उसकी सास है, वो आराम से बैठ के कुतर कुतर कुछ खा रही होंगी, बैठी होंगी, वो आराम कर रही होंगी। ये जो तरीका है ये गैर मुस्लिमों से या मुसलमानों की तरफ आया है, इस्लाम इसके खिलाफ है, इस्लाम इसको जायज नहीं कहता। एक बात होती है कि क्या जिम्मेदारी है, नहीं जिम्मेदारी नहीं है। दो टोक अंदाज में कहते हैं कि इस्लाम ऐसी कोई जिम्मेदारी बहू पर नहीं डालता। अगर बहू अपनी मर्जी से चाय बना के दे दी अपने ससुर को, अपनी सास को चाय बना के दे दी एक नेकी कमाने के लिए, तो वो अच्छी बात है, उसको अजर मिल जाएगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि उसको चाय बना के दे, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको खाना तैयार करके दे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कपड़े धोए, नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। ये इस्लाम दो टोक अंदाज में बात ये है। नेकी करना है, उसको अजर मिल जाएगा, लेकिन दरमियान में बात रख के हम जब जवाब देते हैं तो फिर वो उल्टा असर पड़ता है। वो लोग अच्छा हाँ जी मौलाना ने कहा था क्या ये तो उसका ख्याल रखा जाए, उसकी थकावट का, उसके आराम का ख्याल रखे, बाकी ठीक है, वो गलत बात हो जाती फिर। तो सब है, यानी आपका मकसद ये है कि उसको यानी जिम्मेदारी न समझे और उसकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं, इल्ला ये कि अपनी खुशी से रज़ाकाराना तौर पे करती है, सवाब मिलेगा, नहीं करती है सजा नहीं है, गुनाह नहीं है। शौहर को हक नहीं है कि इस पर वो नाराज हो, सास ससुर को हक नहीं बनता कि इस पर वो नाराज हो। अपनी खिदमत के लिए बेहतर और मुनासिब इंतजाम कर लें, और अगर वो खिदमत करती है तो खुशी के साथ खिदमत ले सकते, उसके हक में दुआएं दे, नफरत न करे, नाराज न हो, बल्कि उसकी हिम्मत अफजाई करे, बल्कि शौहर को आप शुक्र अदा करे, दुआएं दे। और शौहर से ये कहे कि अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रखो, बीवी की ताकत के लिए खुसूसी खाने पीने
کھانے کا انتظام کرو, زیورات دلاؤ, اس طرح تعریف کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ اس پر بوجھ ڈال کے پریشان کرے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیر. اور اس میں دوسرا پہلو ایک ہے مولانا, اور وہ یہ کہ ذمہ داری اگر ہے نا بیوی کی, تو وہ اس کے شوہر کی خدمت, شوہر کے تمام طرح کے کام کی ذمہ داری وہ بیوی پر ہے, لیکن دوسروں پہ بالکل نہیں ہے. دوسروں کی ذمہ داری اس طرح بالکل نہیں ہے. شوہر کے خیال رکھنا, اس کا کھانا پکانا, یہ وہ اس طرح کی ذمہ داری ہے. شوہر کی حد تک تو وہ مانی جا سکتی ہے, لیکن دوسروں کے حد تک وہ اسلام اس کی وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے. جی صاحب. جزاک اللہ خیر. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں عثمان میاں بول رہا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ایک سوال یہ ہے کہ میرا شادی قریب 30 سال ہو گیا, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور میرے بچے بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ میرا مہر جو باندھا گیا تھا 12,000 روپیہ اور دینار بول کے مانگیں گے, ٹھیک ہے. اوکے. اب میں ابھی تک اس پیسہ کو نہیں دیا, لیکن جب سے میں ریڈیو سنتا ہوں مجھ کو بہت تشویش ہے کہ اللہ یہ بھائی قرض ہے یہ, اور تقریباً ایک دینار کا کتنا قیمت ہوتا ہے, اور یہ بہت مشکل ہے. کیا ہے, کیسے زیادہ ہوگا, تھوڑا سا کوئی اگر راستہ ہو تو بتا دیجیے, ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ. آپ کا جو مہر لکھا گیا تھا کتنے دینار لکھا تھا؟ وہ 12,000 روپیہ اور قریب 1 یا 2 دینار لکھا گیا تھا. اچھا, 12,000 روپے الگ اور 1-2 دینار الگ. ہاں, اصل بات یہ سر میرے والدین مطلب پڑھے لکھے تو تھے نہیں, اس وقت اس کی اہمیت وہ لوگ نہیں جانتے تھے نا. تو میں پھر ہاں میں ہاں میں بھر دیا, لیکن جب سے میں ریڈیو سنتا ہوں مجھ کو یہ تو یار یہ قرض ہے, یہ بیلا دیا چھٹی نہیں ہے. نہیں تو میں کہا دیناروں یہ ہمارے کیا نام ہے عثمان بھائی, جو دیناروں کا مسئلہ تو ہو گیا واضح, وہ تو پتا ہے کہ آپ نے ادا نہیں کیے, لیکن جو 12,000 روپے تھے وہ آپ نے دے دیے, وہ بھی ابھی نہیں دیے. وہ بھی نہیں دیا سر, وہ بھی نہیں دیا. اسی کیا کروں دوں دے اور کیا کرنا ہے. اس میں تو بات ہی نہیں ہے نا کیا کروں. آپ نے بیوی لے لی اور اس کا مہر نہیں ادا کر رہے. بس اسی کے چکر میں یہ بھی نہیں ادا کر رہا ہوں سر. ہاں نہیں, ابھی بتا دیتے ہیں کہ دینار. اچھا سر, دوسرا سوال یہ کہ اور ہے. جی بھائی. دوسرا سوال یہ, میں نیپال کرانے والا ہوں, اور نیپال میں بڑا جانور کی قربانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جی. ایک چھوٹا جانور قربانی ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب کے زمانے سے بھی چاہے کچھ بھی ہو, پریشانی ہو چاہے کچھ بھی ہو, ایک خصی قربانی کرتے ہیں. اور میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میرے سرپرستی میں سے پورا گھر آ گیا. تو اگر میں اپنے طرف سے ایک جانور قربانی کرے گا تو میرے بچہ اور میرے پورے پریوار کی طرف سے آدھا ہوگا, ثواب ملے گا کہ کیا, کہ خود سب آدمی کی طرف سے کرنا پڑے گا؟ نہیں, ابھی یہ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا سر. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور تھوڑا سا مہر کا مسئلہ تھوڑا سا بس انشاءاللہ ابھی حل ہو جائے گا. ابھی 1 دینار کا کتنا قیمت میں کیا کرے گا, دینار سے کیسے دے گا, کیا ہے, تھوڑا بہت پریشانی. صحیح بات ہے, بہت شکریہ. ابھی وعلیکم السلام. جی مولانا, یہ تو ہے ہمارے عثمان صاحب کا پہلا سوال کہ 12,000 یا 21,000 جتنے ہزار روپے تھے وہ الگ, اور 1-2 دینار. اب وہ دینار کی رقم جاننا چاہتے ہیں کہ یعنی کون سا دینار مانا جائے, اس پرانے دور کا دینار یا آج کے دور کا دینار. اس سے اس بارے میں پہلا جو بنیادی معاملہ جو آتا ہے بھائی کہ ماشاءاللہ جب نکاح کی محفل میں قاضی صاحب آئے اور نکاح پڑھایا اور جب مہر مقرر کر دیا تب بھی جو ہے واضح کر دیتے ماشاءاللہ مولوی صاحب کو فیس تو مل گئی اور اس کے بعد دعوت تو مل گئی, لیکن وہ جو دلہے صاحب ہے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کو مہر کتنا ادا کرنا ہے, اور میرے سامنے ابھی جو ہے تم دلہن کے پاس ہے, دلہن کے والد کے ہاتھ میں مہر رکھ دو تاکہ ابھی شادی کی محفل میں جو دلہن کو تمہارا مہر مل جائے. تو اس طرح جو ہے ہر قاضی صاحب اس طرح کرے صاحب بھائی, تو جو مہر کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے بنیادی طور پہ حل ہو سکتے ہیں. اور دین اسلام نے مہر کو فرض قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے فرض بتایا ہے کہ فآتوہن اجورہن فریضہ. امام قرطبی اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجورہن مہر کو بتایا ہے اور فریضہ فرض قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مہر ادا کرنا فرض ہے, اور اس کے بغیر اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ذمے قرض کے طور پہ رہتا ہے, اور اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے مہر اس نکال دیا جائے, اور جو بیوی ہے اسے مہر بیوہ کو دے دیا جائے گا, اس کے بعد باقی مال جو ہے اسے تقسیم میں لایا جائے.
اب اس کے بعد صاحب 30 سال پہلے 12,000 روپے. تو اب اس وقت جو 12,000 روپے کی قیمت اب جو ہے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 50-60 ہزار سے کم نہیں ہوگی. تو موصوف نے بہت دیر کر دی اور ثواب سے محروم ہو گئے. تو اب چونکہ وعدہ 12,000 کا تھا اور علماء نے اسے 12,000 کے بارے میں یہ کہا کہ قیمت کیا جب کی لگائی جائے گی اب کی لگائی جائے گی. تو فی الحال جو بھی ہے آپ نے 12,000 کا وعدہ کیا تو کم از کم 12,000 تو دے دیں. لیکن اتنی تاخیر کی وجہ سے قیمت میں چونکہ فرق آ گیا ہے تو صرف 12,000 نہیں بلکہ 12,000 سے بڑھ کے آپ جو ہے مہر دے دیجیے. اور یہاں پر صاحب میں یعنی جو دینار کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض بیویاں بعض خواتین مہر لینے سے انکار کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر جو لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مہر فرض ہوتا ہے یا تو شوہر کے مرنے کے وقت اگر شوہر مرتا ہے یا مر جاتا ہے یا پھر شوہر طلاق دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بلکہ یعنی جو علماء نے بات پیش کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر تو شادی کے وقت فرض ہوتا ہے لیکن مہر ادا کرنے کا آخری وقت کیا ہے. اگر نعوذ باللہ طلاق ہو گئی مثلا یا پھر شوہر کی وفات اگر ہو گئی تو تب جو ہے مہر ادا کرنے کا آخری وقت ہے. ایسا نہیں کہ مہر ادا کرتے ہی گویا کہ شوہر دنیا سے چلا جائے گا طلاق ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کے طور پہ قرار دیا گیا اور اس میں شوہر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ مان رہا ہے. مہر ادا کر کے وہ ثواب کماتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اور بیوی کا دل جیتتا ہے, دلہن کا حق ادا کرتا ہے. جہاں تک دینار کی بات ہے چونکہ خود سیف یعنی موصوف کو معلوم نہیں تھا کہ دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن موصوف اگر کوشش کرے کہ دینار کی ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لی ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم دینار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دینار آج کے دور میں سونے کا سکہ جو ہوتا اشرفی اسے کہا جاتا ہے اور ایک دینار آج کے دور میں سیب تقریباً جو ہے 4.25 گرام کے برابر ہوتا ہے. تو موصوف نے چونکہ 2 گرام یعنی 2 دینار کا ذکر کیا ہے تقریباً جو ہے 9 گرام کے برابر جو ہے وہ دینار بنتا ہے اور دینار جو ہے سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. تو موصوف کوشش اس بات کی کرے کہ 9 دینار جو ہوتے ہیں یعنی 2 دینار جو ہے 9 گرام سونے کے برابر ہوتے ہیں. تو پھر موصوف کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے 9 گرام کے برابر سونا یا اس کی قیمت جو ہے مہر کے طور پہ ادا کر دیں تاکہ اس ذمہ داری سے وہ یعنی بری ذمہ ہو جائیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال ان کا ایک قربانی کے حوالے سے کہ کیا ایک قربانی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے یا ایک خاندان کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے کہہ لیں. جی صاحب بھائی جہاں تک بڑے جانور کی بات آتی ہے تو پھر وہ تو موصوف کا سوال نہیں تھا, چھوٹے جانور کے بارے میں سوال تھا. تو چھوٹے جانور کے سلسلے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو ترمذی میں ابو ایوب انصاری سے حدیث مروی ہے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عن نفسه وعن اہل بیتہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایک بکرے کی قربانی اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کیا کرتا تھا. تو گھر کا جو سرپرست ہے وہ خود جو ہے اپنی طرف سے بھی اور گھر کے اندر جتنے افراد ہیں تو بیوی بچے بچیاں بیٹا بیٹی یہاں تک کہ اگر ماں باپ چاہے بقید حیات ہو جو ان کی کفالت میں رہتے ہوں یا پھر دنیا سے جا چکے ہوں ان کو بھی جو ہے قربانی کی نیت میں شامل کرنا چاہیں اور بھائی بہن جو کہ ان کی کفالت میں رہتے ہوں ان کے گھر میں رہتے ہوں سرپرستی میں جتنے بھی ان کی تعداد ان تمام کی طرف سے اگر آپ نیت کر کے قربانی کرتے ہیں تو سب کو جو ہے قربانی کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا, سب کی طرف سے قربانی کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. لیکن یہاں پر صاحب وہ کچھ والد اور گھر کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر والد کے گھر سے مراد والد کے جو دوسرے بچے ہیں بچیاں ہیں بیٹے بیٹیاں مثلا جو موصوف کے بھائی بہن وغیرہ تو اگر ان کی آمدنی الگ ہے ہو سکتا ہے بے شک ایک گھر میں رہتے ہوں یعنی الگ الگ ان کے کمرے وغیرہ ہوں تو ان کی اگر آمدنی مستقل ہے مستقل و آمدنی والے ہیں ایسی صورت میں جو ہے جو لوگ کماتے ہیں جن کے پاس قربانی کی حیثیت ہے وہ سب اپنی الگ الگ قربانی دیں گے. ایسا نہیں کہ ایک گھر میں چونکہ رہتے سب کی طرف سے قربانی ایک ہوگا, ایسا نہیں ہے بلکہ جتنے لوگ کماتے ہیں ان تمام کی طرف سے قربانی الگ الگ ادا کی جائے گی. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میرا 2 سوال ہے. نام کیا ہے بھائی؟ ایک سوال ہے. نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شفیق الاسلام. محمد شہید الاسلام. شفیق الاسلام. شفیق الاسلام. جی شفیق بھائی. جی جی سر جی میرا ایک سوال ہے جو شادی کا بعد اپنا بیٹی کا جو مہر کا پیسہ ہے وہ پیسہ اس کا پیرنٹس خرچہ کر لیتا ہے کھا لیتا ہے اس کا اجازت بنا وہ پیسہ کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ صحیح. دوسرا سوال
तकब्बरी और रिया जी, जो एक दूसरे को एंकर करता है, जैसा एक मुसलमान दूसरा मुसलमान भाई है, लेकिन इंसान ऐसा बात बोल देता है, हाज़ा कुल्लु काल, ऐसा बोल देता है। जो छोटा नौकरी करने वाला काल्ब हो जाता है, बड़ा नौकरी करने वाला आदमी बड़ा इंसान हो जाता है जी। ये जो बात है हमारा गंदा फहमी है, वो बात मैं जानना चाहता हूँ। हमारा जो पैगंबर अलैहिस्सलाम जी, साहब करम बड़ा नौकरी किया या छोटा नौकरी किया? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप ये पूछने के बजाय कि उन्होंने कौन सी नौकरी की थी, बड़ी की थी, छोटी की थी, आप ये पूछें कि क्या इस तरह कहना जायज है या नहीं, वो आपके लिए जायज है या नहीं? ठीक है, जायज है या नहीं है? और हमारा जो पहले वाला जो ऐसा बात करता है, वो लोग का बैकग्राउंड हम लोग को जानता है, बहुत ही खराब था, छोटा था। वो ऐसा लोग ही ऐसा बात करता है, दूसरा आदमी ऐसा नहीं करता है। जी शफीक भाई, इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। और ये जो आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, तकब्बर और रिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं, या एक ही चीज नहीं है। तकब्बर बिल्कुल अलग चीज है, रिया बिल्कुल अलग चीज है। जो मैं एक ही साथ में कर लिया। आप तकब्बर के हवाले से पूछना चाहते हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि उस आदमी ने तकब्बर के अंदाज में ये जुमला कहा है कि ये सब इस तरह एक कुत्ते हैं। जी, जैसा बोलते हैं हमसे बड़ा कौन है, खुद को बड़ा समझता है, ये तकब्बर के हवाले से छोटा करके रखता है, खुद को ज्यादा बड़ा करके रखता है। जी शफीक भाई, अभी जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई। फीमानल्लाह जी। मौलाना, बेटी की शादी की और बेटी के महर की रकम वालिदैन खा लेते हैं, क्या ये जायज है? साहब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हुक्म दिया कुरान मजीद में कि वआतु फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, कि तुम जो है अपनी दुल्हनों को महर फरज के तौर पे दो। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, सूरत निसा में अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह फरमाया कि खुश दिली से अपनी बीवियों को, अपनी दुल्हनों को महर दो। ये तमाम आयत ऐसी हैं जिनमें बात हमारे सामने वाज़ेह होती है कि वो उस लड़की का, दुल्हन का हक है, और उसके बाद वो दुल्हन अपनी खुशी से अगर वालिदैन को देना चाहती है, उसकी खुशी है। अगर वो नहीं देना चाहती तो ऐसी सूरत में जो है उसके वालिदैन को इसका हक नहीं बनता कि उससे जो है लेकर वो इस्तेमाल कर लें या खाएं या किसी अपने काम में, ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल करें। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी के दौर में भी जो है प्यारे नबी ने हज़रत अली को जब हुक्म दिया कि तुम जो है अपनी दुल्हन के पास जाने से पहले महर अदा करो, उन्होंने अपनी ज़रा बेच दी, उसकी कीमत जो है दुल्हन के पास महर के तौर पे दे दी। तो यही तरीक़ा इस्लामी तालीमात में हमें मिलता है। और वालिदैन की गैरतमंदी का तकाज़ा है कि अपनी बेटी से जो है महर की रकम या महर की अमानत वगैरह न लें, बल्कि खुददार बने और ख़ुद एतमाद बने। और उसके बाद अगर उनकी मोहताजी है, गरीबी है, तंगी है, उसकी वजह से जो है बेटी अगर उनको अपनी खुशी से अपने महर के माल में से खिलाती पिलाती या दे देती है, इसमें कोई हरज नहीं। वरना बिला वजह माशाअल्लाह माँ बाप के पास सहूलत है, पैसा है, फिर उसके बावजूद जो है बेटी का माल लेते हैं, तो फिर ये उनके लिए बगैर इजाजत के जायज नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और तकब्बर और रिया के अंदाज में इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन मसला उनके ये है कि अगर कोई आदमी तकब्बर में ये कह देता है कि ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ये सब गंदे जानवर के नाम लेके कि वो उसके उस तरह है, इस तरह का अंदाज इख्तियार करने वाले लोगों को क्या नसीहत फरमाइएगा? ये सब जहाँ तक जो मनासिब का जो मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, मनसब होते हैं, खुद अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुखरुफ के अंदर इसकी तरफ इशारा फरमा दिया। ये जो मनासिब होते हैं ताकि कुछ जिम्मेदार रहें, कुछ काम करने वाले रहें, दुनिया का काम जो है वो जारी रहे। तो आज कोई बंदा जिम्मेदार है, कुछ दिनों के बाद जो है उसके पास जिम्मेदारी नहीं होती, और कोई शख्स अब जो है मजदूरी का काम कर रहा है, आगे चलकर हो सकता है कि उसकी औलाद जो है वो जिम्मेदार बने और उसके नीचे जो है दूसरे लोग काम करे। तो ये इस दुनिया व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, इस दुनिया के अंदर तब्दीली आती रहती है। तो जो शख्स जो है जिसे मनसब मिला है, ओहदा मिला है, वो ये ना समझे कि मैं इनके ऊपर जो है इतना ऊंचा मकाम है कि मैं अपने आप को इनके बारे में मैं खुदा की तरह नऊज़ुबिल्लाह बर्ताव कर सकता हूँ, जो चाहे मैं बात करूँ। इस तरह जो है ये फिरौन का अंदाज और नमरूद का अंदाज अपनाना, ये किसी भी मुसलमान के लिए इस्लाम के भी खिलाफ और इंसानियत के भी खिलाफ है। वो काम करने वाले भी मुसलमान हैं, काम करने वाले भी इंसान हैं, उनके साथ जो है इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए सही बर्ताव किया जाए और उनसे सही अखलाक से जो है बर्ताव करते हुए उनसे काम लिया जाए। काम लेने में हरज नहीं है, लेकिन बर्ताव का जो मामला है
وہ بڑا اہم ہے. اور ہم اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد کریں گے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہو وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو یعنی غرور انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے, جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو اور اسی طرح ایک شخص جو ہے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے, نعوذ باللہ, تو یہ بد اخلاقی کا معاملہ ہے. اور پھر وہ حدیث جو ہمیں ملتی ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر, جس میں اس خاتون کا ذکر ملتا ہے جو نیکی تو کرتی تھی لیکن اپنی زبان سے پڑوسنوں کو تکلیف دیا کرتی تھی. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی کیونکہ اس کی بد زبانی اسے جہنم میں لے جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر, ہو سکتا ہے کہ عہدہ تو اونچا ہے, اس اونچے عہدے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پہ رکھا ہے, اور جن سے جو کام لینا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ لیں اور جو بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور صرف اپنے دل کی بھڑاس اتارنے کے لیے یا پھر سامنے والوں کو تکلیف دینے کے لیے ہو سکتا ہے زبان سے تو اپنا یہ لفظ استعمال کر لیں, لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جیسے ہی کسی انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہوں فوراً جو ہے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں برابر محاسبہ ہوگا. اور انسان دنیا میں اس سے محاسبہ نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ تو محاسبہ کرے گا. اور سے بھائی وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے, المفلس من امتی, کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکی تو لے کر آئے گا لیکن کسی کو دنیا میں اس نے گالی دی ہوگی, اس گالی کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی, مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈالے جائیں گے اور وہ بندہ محروم ہو جائے گا. تو اس طرح کی محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اچھے اخلاق یعنی اسلام کا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہو. اور پیارے نبی جو بات فرماتے ہیں کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تاکہ اونچے اخلاق کو میں مکمل کر کے پیش کروں. تو پیارے نبی کے طریقے پہ چلیں. اور صاحب موصوف کا کہنا تھا کہ پیارے نبی کا عہدہ کیا تھا, تو پیارے نبی کا مقام خود آپ نے بتانا سید ولد آدم کے تمام انسانوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بنایا ہے. اور سب سے پہلے شفاعت آپ کریں گے, جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے, جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے, جنت میں سب سے پہلے آپ کی امت جائے گی. لیکن ولا فخر, کبھی بھی آپ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے, حقارت کے الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے, سامنے والوں کا احترام آپ نے کیا ہے. تو نبی کے اخلاق ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا کر ثواب کمائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور ہو سکتا ہے صاحب جو شخص سامنے جو ہے سن لے, زبان سے تو سن لیتا یعنی کانوں سے سن تو لیتا ہے لیکن اس کے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے صبر کرتا اس پر اجر ملتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے دل سے جو بددعا نکلے یا زبان سے اکیلے میں بددعا نکلے تو ہو سکتا ہے وہ ظالم کے حق میں وہ بددعا نقصان دہ بن سکتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچا کر رکھنا ضروری ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مان چونکہ اس میں ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ سب فلاں کے بچے ہیں, میں اس حوالے سے ایک نقطے کی وضاحت تھوڑا سا چاہوں گا. ایک فرد ہے, آپ نے اس کو ایک گالی دے دی, آپ نے گناہ کما لیا, ایک گناہ آپ کے پاس آ گیا. لیکن اگر آپ نے 40-50 افراد کو گالی, ایک ہی گالی دی ہے, 40-50 گناہ لکھے گئے آپ کے. اگر آپ نے کسی ایک زبان بولنے والے کو, یہ زبان بولنے والے سارے ایسے ہوتے ہیں, تو جتنے لوگ وہ زبان بولنے والے ہیں سب کو آپ نے گالی دی, اتنی گالیاں اتنے گناہ آپ کے لکھے گئے. اگر آپ نے کسی قوم کو گالی دی ہے تو اس قوم کے جتنے افراد ہوں گے اتنی گالیاں اتنے گناہ آپ کے حساب میں لکھے گئے. اس طرح بھی ایک دفعہ ایک جملہ ادا کرنے سے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں گناہ لکھے جا سکتے ہیں. ذرا سوچ سمجھ لیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھیں کہ کیا کچھ ہو سکتی ہے. یہ زبان کہاں کس گڑھے, جہنم کے انتہائی گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. جی سر بھائی جزاکم اللہ خیر. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم صاحب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتا. سبھی میرا ایک سوال تھا. نام حامد علی ہے. حامد بھائی جی جی. سبھی میرا سوال تھا کہ یہ مطلب ہم لوگ مطلب جاب کر رہے ہیں تو مطلب الحمدللہ یعنی جاب سے لگے ہوئے ہیں, پھر بھی اپنا کرنا چاہتے ہیں جیسا آن لائن بزنس ہے یا اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہاں کے مطلب قانون کے حساب سے آپ کو کچھ بھی اگر گورنمنٹ جاب لگی ہوئی ہے آپ کی, پھر بھی اگر کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت لینی چاہیے حکومت سے. اچھا. اس کے علاوہ اگر ہم کر رہے ہیں تو کیسے, یہ سوال تھا میرا. اس کے علاوہ اگر کر رہے ہیں تو جائز ہے, یہ یعنی جائز ناجائز پوچھ رہے ہیں. مطلب وہ بزنس جائز ہے یا
مطلب غیر قانونی مطلب یہاں پہ جو ہے کہ بھئی آپ کو اگر کچھ آپ کا جاب لگا ہوا ہے پرماننٹلی اس کے ساتھ آپ بزنس اور کرنا چاہ رہے ہیں جیسا آن لائن بزنس ہو گیا یا پھر کسی کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا جائز ہے ایسا پوچھنا تھا آپ سے مولانا جی مولانا ابھی اس کا جواب دیں گے اور اس میں تھوڑا سا دیکھیے کہ فرق رکھنا پڑے گا. کچھ جابز ایسی ہیں کہ جو آپ کی جاب کے ساتھ ٹکراتی ہیں آپ کے مفادات ٹکراتے ہیں تو پھر وہ تو ابھی پچھلے اسی ہفتے ہی یہ قانون آیا ہے شورا میں اس پہ وہ بحث کی جا رہی ہے. ابھی وہ قانون نافذ نہیں ہوا لیکن زیر بحث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی جاب آپ کی اپنے ذاتی مفادات آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر آپ کو احتیاط برتنی ہوگی, اپنی جاب کی حفاظت کرنی ہوگی, اپنی جو ذاتی مفادات ہیں ان کو الگ کرنا ہوگا. اب یہ مفادات کوئی ایسی جاب ہے کہ جو آپ اس جاب کے نتیجے میں آپ کے جو اصل جاب ہے اس پر اثر پڑتا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. اس پر کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی اثر نہیں پڑتا ہے لیکن گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے, پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کی پابندی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کبھی اس جاب کے علاوہ کوئی اور جاب کر ہی نہیں سکتے, چاہے کسی انداز کی بھی ہو, ایسی کوئی پابندی ہے وہ دیکھنا. مقصد یہ ہے کہ صاحب کہ اپنی آمدنی بڑھائیں بس اور کچھ نہیں. وہ تو آپ کا مقصد ہے نا, لیکن میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. اگر جب آپ نے کوئی ایک جاب لی ہے اس جاب کے ساتھ جو قانون ہے جہاں گورنمنٹ کا قانون ہوگا اس قانون کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی نا, وہ ہماری ذمہ داری ہے. میں وہ بات بالکل بالکل جی. ابھی مولانا اس کی تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ بھائی. بہت شکریہ بھائی آپ کا. فی امان اللہ. جس سے اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر جو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, کہ ناجائز طریقے کی آمدنی کا مال مت کھاؤ الا یہ کہ تجارت جو جائز تجارت ہے اس کی بنیاد پہ اگر آمدنی حاصل ہو تو وہ کھا سکتے ہو. اور موصوف کی ایک ماشاءاللہ جاب چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے کفیل کی طرف سے ممانعت ہے تو پھر آپ کام نہ کریں. کفیل کی طرف سے پابندی نہیں ہے اور اس کے بعد قانونی اجازت لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو قانون اجازت دیتا ہے تو پھر آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ صاحب بھائی بہت سارے جیسے ہم نے دیکھا ہے, کبھی کبھی ہم جاتے تھے گاڑی خریدنے کے لیے یعنی صنایع میں, تو ماشاءاللہ کئی لوگ ان کی جاب ہے اور کام کرتے ہیں, شام میں جو ہے گاڑی خریدتے ہیں, ایک دن دو دن رکھتے ہیں, دوسرے دن منافع لے کر بیچ دیتے ہیں. تو مثلا تو اس میں کسی کی طرف سے کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی جاب ہے تو بے شک موصوف کا کہنا سوچنا بہت اچھی بات ہے کہ اپنا مال آپ محدود نہ رکھیں, مال کو بڑھائیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں دو تین باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ جس ملک میں جہاں پہ رہتے ہوں وہاں کے قوانین آپ کو کیا کہتے ہیں, کس حد تک آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے صاحب کہ ایسی کوئی پابندی یہاں پہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے ایسے کوئی کاروبار کریں یا پھر آپ ماشاءاللہ کسی کے ساتھ جو ہے کسی دکان میں کسی تجارت میں کسی کے ساتھ شریک ہو جائیں, تو ایسی ممانعت نہیں ہے. تو آپ کسی کے ساتھ شریک ہو کر جو ہے اپنا مال بڑھائیں, لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پابندی اس طرح کی لگائی جاتی تو پھر آپ کو ایسے کام میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جی میرا نام ناصر حسین ہے. جی ناصر بھائی. جی سید بھائی اگر میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر جو ہے ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے جو شادی کے قابل ہے اور دو لڑکے ہیں جو وہ بھی شادی کے قابل ہیں. جی ٹھیک ہے. تو لڑکی کو کسی وجہ سے کچھ قیامت نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے یا بہت سارے رشتے آ رہے ہیں, بات نہیں جم رہی ہے. تو لڑکوں کی شادی پہلے, اگر لڑکوں کو بھی رشتے آ گئے تو ہم لڑکوں کی شادی پہلے کر دیں گے, ایسا کچھ پابندی ہے یا کر سکتے, اجازت ہے؟ انشاءاللہ اب جواب آئے گا اس کا. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ. جی مولانا. جس سب اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ,
کہ تمہارے گھروں میں جو بھی شادی کے قابل لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں تو ان کا نکاح کروا دو. تو بے شک اگر ماشاءاللہ لڑکی کے لیے رشتے آ رہے ہوں تو پھر آپ مناسب رشتہ استخارہ کر کے مشورہ کر کے اس لڑکی کی شادی کروا دیں. اور اگر ماشاءاللہ لڑکی کی موجودگی میں نوجوان لڑکے وہ بھی شادی کے قابل ہو چکے ہیں تو پھر ان کے لیے مناسب رشتے آتے ہیں اور پسند آ جاتی ہے بات تو پھر آپ ان کا نکاح کر دیں. اس میں صاحب شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ لڑکی کو گھر میں رکھ کر جو ہے لڑکوں کی شادی نہیں ہو سکتی, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ جس کو جو رشتہ آتا ہے آپ اس میں اگر رشتہ پسند آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہ کریں, جلدی کریں. اگر آپ لڑکی کی شادی تک انتظار کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں لڑکوں کا نقصان ہو یا پھر لڑکوں کے لیے جو مناسب رشتے آ گئے وہ رشتے چلے جائیں, ایسا نہ ہو. بلکہ جن کو جو رشتہ آتا ہے تو آپ اس رشتے میں جلدی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو بھی کام آپ کرنا چاہیں استخارہ کر کے اس کام کا آغاز کریں, پھر اس کام کی تکمیل کریں. جسے بھائی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے پیدا ہوا ہے, جو بڑا ہے, جو جس کی عمر زیادہ ہے اس کی شادی پہلے ہو. جس صاحب یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا بھائی ہے اس کو کوئی مناسب رشتہ مل جائے, پسند آ جائے, یا چھوٹے بھائی کو کسی نے پسند کر لیا, پھر بڑے بھائی جو ہے ہو سکتا ہے تعلیم میں ملازمت کے انتظار میں کسی اور وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو, پھر اس کا رشتہ دیر سے ہو, تو اس میں اس طرح آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور آخری کال اب ہم لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. جی بھائی کیا نام ہے؟ السلام علیکم. جی میرا آزاد انصاری ہے. جی آزاد بھائی. سر میرا 2 سوال ہے. فرمائیے. تو ایک یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, تو مسجد میں تو ابھی جیسے ہم سنیا میں رہتے ہیں تو مسجد میں بہت کم آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. نہ کے برابر آتا ہے. تو ہم فی الحال بہت دن تک ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں. اور مطلب کس طرح سے وہ نیت ہوگا, جیسے ابھی جیسے ہمارا نائٹ ڈیوٹی ہے تو ہم ظہر کی نماز تو ابھی کبھی ایسے قضا ہو جاتا ہے تو اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نا, اثر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب صاحب جیسے ہمارا 2 بیٹا ایک ہی ساتھ میں ہوا الحمدللہ, تو وہ بھی قریب 3-4 سال ہو گیا اس کا. تو اس ٹائم نہ ہم وہ کیا بولتا ہے حقیقت نہیں کر سکے, تھوڑا مشکلات تھا ہمارے پاس. وہ کس طرح ابھی کر رہے ہیں اس کا تھوڑا تو اب ہر ایک کی طرف سے حقیقت کیجیے, دونوں کی طرف سے 2 بکرے. نہیں دونوں کا حقیقت مطلب وہی 4 سال ہو گیا, تو ابھی اس کا 4 سال ہو گئے. یا اگر گنجائش موجود ہے, اس وقت نہیں تھی تو نہیں, اب اگر ہے آپ کا گنجائش تو اب کر دیں. اب بھی نہیں ہے پیسے تو اور ویٹ کر لیں, انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی مولانا آزاد انصاری صاحب کا پہلا سوال کہ نمازی نہیں آتے مسجد میں, تنہائی پڑھ لیتے ہیں, تو کیا اس طرح ان کے ہو جائے گی نماز؟ پھر یہ کہ ظہر کے ساتھ وہ ڈیوٹی کی لیے جا رہے ہیں اور نمازی کوئی ہے نہیں, چلے گئے, اثر تک وہ اپنی نماز کو مؤخر کر لیتے ہیں, کیا سر قضا ہو جائے گی یا جائز ہوگا پڑھنا؟ جس سے پہلی بات یہ ہے کہ موصوف جہاں کہیں رہیں بے شک جو ہے نماز پڑھیں, اور مسجد میں اکیلے کیوں نہ ہو نماز پڑھیں. یعنی وہ اکیلے جب نماز پڑھتے ہو تو اکیلے نماز پڑھنے کی نیت کرے, جس نماز کی نیت جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرے, اور بلا وجہ جان بوجھ کر ظہر کی تاخیر اثر تک نہ کرے. کوئی مجبوری کسی دن ہے, ڈیوٹی ہے, بس سے نہیں اتر پائے تو الگ بات ہے, ورنہ یعنی بلا وجہ تاخیر ہرگز نہ کرے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس طرح آپ عادت نہ بنا لیں. پہلی بات تو یہ ہوگی صاحب. دوسری بات جو آپ نے ان کے سامنے ماشاءاللہ واضح کر دیا کہ جس وقت جو بچے ہوئے ولادت ہوئی دونوں کی, تو اس وقت اگر آپ کے پاس حیثیت تھی اسی وقت آپ عقیقہ کر لیتے. لیکن اگر موصوف کہہ رہے کہ اس وقت حیثیت نہیں تھی, تو اب جب حیثیت آ گئی ماشاءاللہ, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ بالکل 2 بچوں کی طرف سے 2 لڑکے بتا رہے ہیں, تو 2 اور 2 کی طرف سے جو 4 بکرے جو عقیقے کے طور پہ جو ہے وہ قربانی کریں. اور اگر یعنی بعض علماء کی تحقیق یہ بھی ہے بھائی کہ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکروں کی حیثیت نہیں ہے تو ایک بکرے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. اگر حیثیت ہے تو ماشاءاللہ آپ 4 بکرے قربانی کریں, عقیقہ کریں 4 بکروں کو ذبح کر کے. اگر اتنی استطاعت نہیں تو ایک بکرا بھی آپ کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ صحیح بہت مہنگا قیمتی بکرا خرید, سستا بھی جو مل سکتا ہے جو قربانی کر کے عقیقے کی نیت سے قربانی کر کے جو ذمہ داری ادا کر کے ثواب کمائے اور بچوں کو برکت و فائدہ پہنچائے. یہ صحیح بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी साहब के आप तशरीफ लाए और आपने सामीन के सवालों के जवाब अता फरमाए। सामीन, प्रोग्राम नूर इस्लाम का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज हम SMS से सवाल नहीं ले सके, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ये कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, खास तौर पे मजलूमों के लिए दुआ। गजा, कश्मीर, म्यांमार, यमन, मिस्र, कहाँ कहाँ हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आपको बेहतर अजर से नवाजे। फी अमानिल्लाह।